اعزاز صاحب آپ سے سٹارٹ کریں گے سر. سر جو تفصیلات صاحب نے ابھی تک کہی ہیں اس کی روشنی میں آپ کو کیا نظر آتا ہے، کون جیتا کون ہارا؟ بہت واضح ہے بھائی، بالکل ایران جو ہے وہ جیتا ہے، اور جنگ میں بھی جیتا ہے، اور آپ لگتا ہے کہ نیگوشیشنز بھی. لیکن میں یہ ضرور ساتھ میں کہوں گا کہ اگر ان ٹرمز میں دیکھنے لگیں دونوں ممالک یا کوئی بھی، تو پھر تو مشکلات ہو جائیں گی، کیونکہ ابھی تو بہت مرحلے طے کر. لیکن ایران جس قسم کی پوزیشن میں تھا 27 فروری کو، جب یہ جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، اور اس کے مقابلے میں اگر آج اس کو دیکھیں تو بہت مضبوط پوزیشن میں ہے. اور آپ نے صحیح کہا اپنے ابتدائیے میں کہ ایران کا تو اب وہ جو منیمم اپنا رکھنا چاہتے ہیں نیوکلیئر یعنی سیول یوز والا، وہ بھی شاید اب وہ انسسٹ کریں گے. اور ابھی ابنائے ہرمز کا بھی پتہ نہیں کہ وہ کس طرح نیگوشیٹ کریں گے. اور پھر یہ کہ جو جے سی پی او اے کے بعد سینکشنز، پرائمری سینکشنز اٹھی تھی، یہ شاید سیکنڈری اٹھی تھی. یو این کی تو مکمل اٹھی تھی، امریکہ کی سیکنڈری سینکشنز اٹھی تھی، بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے لگا دی تھی. لیکن ایسٹس انفریز نہیں ہوئے تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو اس دفعہ زیادہ میرے خیال میں بہتر ہو رہا ہے اس کے لیے، اور اس کا قد کاٹ بہت اونچا ہو گیا ہے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ وہ عرب ممالک جو اس کو بڑے عرصے سے اپنا اصل دشمن سمجھتے تھے، اور ایک قسم کا اسرائیل کو سمجھتے تھے یہ ہمارا کام کر رہا ہے، آسانی کر رہا ہے، آج وہ سارا کا پورا منظر ہی بدل رہا ہے. اور اب بہت سارے عرب ممالک جو ہیں، اور مختلف خبریں آ رہی ہیں، ایون یو اے ای سے بھی خبریں آتی ہیں کہ وہ اب ایران کے ساتھ جو ہے وہ پرامن بقائے باہمی کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت بڑی فتح ہے ایران کی اس لحاظ سے کہ پہلے والی پورا کا پورا منظر نامہ جو ہے وہ بدل گیا ہے. جی اعزاز صاحب اگر یہ ڈیل سکسیسفلی آگے تک چل پڑتی ہے اور ان کے آپس میں ایک تفصیلی معاہدہ بھی ہو جاتا ہے نیوکلیئر کے اوپر بھی، ہرمز کے اوپر بھی، تو اس علاقے کے اندر ایک پاورفل ایران، اور اسی علاقے کے اندر ایک شاید نیا ریجنل الائنس جس میں سعودی عرب، ترکی، پاکستان، ممکنہ طور پر قطر بھی کسی حد تک، اور شاید چائنا کے تعاون کے ساتھ ایک نیا بلاک ایمرج کر رہا ہوگا. اور دوسری طرف اسرائیل، یو اے ای اور کچھ اتحادی، ممکنہ طور پر کچھ بحرین کی کوشش کریں اگر ایرانی انفلوئنس سے وہ بچا رہا، تو ایک دو بڑے رائیول گروپ اس علاقے کے اندر ہمیں بنتے نظر آئیں گے. جی میں وہاں سے شروع کروں گا جہاں سے عادل نجم صاحب نے ختم کیا، کہ ایران نے بھی واقعی بڑی قربانی دی ہے. اس قربانی کی وجہ سے ہی آج یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران ہار کر بھی جیت گیا اور امریکہ جیت کر بھی ہار گیا. تو اس وجہ سے مجھے تو لگتا ہے کہ جو میں ان کی بات سے اتفاق تقریباً نہیں کرتا، وہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے بالکل نہیں ونر ہے اس میں سے. اسرائیل کا جو نام بدنام پوری دنیا میں، امریکہ کے ساتھ تو ہوا جو دراڑ آئی ہے، لیکن پوری دنیا میں یہ ایک جینوسائیڈل ملک کے طور پر ابھرا ہے. اور اس وجہ سے اس کا جو اس وقت امیج ہے، ٹھیک ہے اگر وہ غزہ کے اوپر کچھ حصے پہ قبضہ کر لے، ساؤتھ لیبنان کا کچھ لے لے حصہ، کچھ ویسٹ بینک کو کر لے، لیکن تو بھی یہ اب وہ اس قسم کی طاقت نہیں نظر آئے گا جس قسم کی طاقت تھا یہ. اور ایران جو ہے، ایران کے لیے بھی آپ یاد رکھیں کہ اسرائیل کا جو اصل خواب تھا وہ تو گریٹر اسرائیل تھا نا جی، اور اس کی راہ میں رکاوٹ تو ایران ہی تھا. باقی تو سارے عرب جو ہیں وہ تو اب لائن اپ ہو چکے تھے آلموسٹ تقریباً، یعنی جوائن کر رہے تھے ابراہم اکارڈ سوائے سعودی عربیہ کے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل جو ہے اٹ از اے بگ لوزر اپارٹ فرام اٹس ریلیشن ود دی یو ایس. اس کے اس خطے میں بھی اب ایران تو موجود ہے، اور چند سالوں بعد جب اس کو یہ کچھ پیسے ویسے ملیں گے، ریکنسٹرکشن کرے گا، تو ایران ول بیکم اے ویری ویری ڈومیننٹ پاور آف دی ریجن. تو کہاں گیا اسرائیل کا وہ سارا کا سارا جو خواب تھا؟ وہ تو میرا خیال میں اب چکنا چور ہو گیا ہے. اور سب سے بڑی تبدیلی جو میں نے پہلے عرض کی آپ سے کہ عرب ریاستوں کے اندر آ رہی ہے، کہ وہ اب سمجھے ہیں کہ امریکہ ہمیں اس قسم کی سیکیورٹی نہیں دے سکا جس قسم کی وہ ہم سے پرومس کی گئی تھی. اب ہمیں ایران کے ساتھ لیو اینڈ لیٹ لیو کریں گے. اور جس سیکیورٹی ارینجمنٹ کا آپ ندیم صاحب ذکر کر رہے ہیں، جس میں شاید پاکستان، ترکی ہے اور شاید چین بھی ہو، اس میں ایران بھی ہوگا. آپ دیکھ لیجیے، کیونکہ ایران کے کو شامل کیے بغیر کولیکٹیو سیکیورٹی یا انڈیویزبل سیکیورٹی کا کانسیپٹ پورا نہیں ہوگا. اس وجہ سے اسرائیل کے لیے یہ سارے کے سارے آپ اکٹھے ہو جائیں گے، اور اسرائیل کے لیے بہت مشکلات میں تو کم از کم آنے والے ماہ و سال میں دیکھ رہا ہوں.